بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جامی حضرت ابوالعباس نہاوندی رحمہ اللہ کے ایک مرید شیخ اخی فرح زنجانی رحمہ اللہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی، تو آپ کی خانقاہ میں جو مہمان آتے تو وہ بلی ان مہمانوں کی تعداد کے حساب سے میاؤں میاؤں کر کے آواز نکالتی، تو باورچی خانے کا خادم سمجھ جاتا، تو اس حساب سے وہ شوربے کی دیگچی میں ایک ایک پیالہ پانی اضافہ کر دیتا، ایک ایک پانی کا پیالہ اضافی طور پر ڈال دیتا۔ تو ایک دن مہمانوں کی تعداد بلی کی آواز کے حساب سے بڑھ گئی، اتنے میں وہ بلی مہمانوں کے پاس آئی اور ایک ایک کو سونگھنے لگی، اور ان مہمانوں میں سے ایک کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا۔ تو جب اس کے متعلق تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دین بیزار اور بے دین شخص ہے، کہ جس کی وجہ سے بلی نے اس بے دین شخص کو خانقاہ کے مہمانوں میں شمار ہی نہیں کیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اس بلی کے متعلق ہے کہ ایک دن باورچی خانے کا خادم مہمانوں کے لیے کھیر پکا رہا تھا کہ اس نے دیگ کے اندر دودھ ڈالا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کالا سانپ دیگ کے اندر گر گیا، کہ جسے گرتے ہوئے بلی نے دیکھ لیا، اور اس باورچی خانے کے اس خادم کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس دوران بلی وہاں پر آوازیں نکالنے لگی اور دیگ کی چاروں طرف بار بار چکر لگا کر اپنی بیزاری اور اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگی، لیکن اس کی اس حالت کو باورچی خانے کا خادم نہیں سمجھ سکا۔ وہ بار بار اسے بھگا دیتا، اس کو اپنے سے دور کرتا۔ جب بلی نے دیکھا کہ یہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا تو اس بلی نے خود کو دیگ کے اندر گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کھیر کو، اس دیگ کو الٹانا پڑا، اور مہمانوں کو، خانقاہ کے مہمانوں کو نہیں کھلائی گئی۔ جب اس دیگ کو الٹایا گیا تو بلی کے علاوہ اس میں سے ایک سانپ بھی نکلا، تو وہ خانقاہ کی انتظامیہ اس بات کو سمجھ گئی کہ اس بلی نے خود کو خانقاہ کے مہمانوں کے اوپر قربان کیا، کہ اس کھیر کے اندر سانپ گرا ہوا ہے تو کسی صورت یہ مہمان اس کھیر کو نہ کھائیں، اور اس نے اس کھیر کے اندر خود کو گرا کر قربانی دی اور خانقاہ کے مہمانوں کو نقصان سے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس بلی کو انہوں نے باقاعدہ طور پر دفنایا، کہ جس کی قبر آج تک موجود ہے۔